السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم لیسن نمبر 7 پڑھیں گے. لیسن نمبر 7 کے اندر ہمیں ذالک کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ مذکر کے لیے، اس کا اپوزٹ ہمیں پڑھنا ہے مؤنث تلک کا. ٹھیک ہے. الدرس السابع، لیسن نمبر 7. اب اس میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس ہے تلک. کیا ہے؟ تلک. اور قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے تلک الرسل، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت. تو تلک معنی اس کا ہے وہ، اور یہ اس میں اشارہ ہے. اتنا ہم کو معلوم ہے، اس میں اشارہ ہے. نمبر 2، یہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں، بعید یعنی دور کے لیے. اس کے بعد نمبر 3، یہ مؤنث کے لیے ہے، ہم اس کو مؤنث کے لیے استعمال کریں گے، مذکر کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ مؤنث کے ساتھ یہ غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غیر عاقل کی جمع، اب غیر عاقل کی جمع جو رہے گی وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوگا. غیر عاقل کی جمع چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے جو غیر عاقل کی جمع ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، تو اس کے لیے بھی ہم تلک کا استعمال کریں گے. مثالیں میں آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اور یہ جب ہم اس کو مؤنث یوز کریں گے تو یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اب میں آپ کے سامنے ادھر عاقل کی مثالیں دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہمیں اس کو یوز کرنا عاقل کے لیے، تو ہم کیسے یوز کریں گے عاقل کی مثال؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تلک زینب، تلک زینب وہ زینب ہے. تلک زینب وہ زینب ہے. تلک فاطمہ وہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. تلک مدرسہ وہ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. تلک طبیبہ وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. تلک ممرضہ وہ نرس ہے. کچھ بھی مثالیں آپ لے لیجیے. تلک ممرضہ وہ نرس ہے. یہ عاقل کی مثالیں ہمارے پاس ہوگی. اور رہا مسئلہ غیر عاقل کی مثال، اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لوگ دھیان دیں. غیر عاقل کی مثال جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں تلک دجاجۃ وہ مرغی ہے. مرغی غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے. تلک ساعۃ وہ گھڑی ہے. ٹھیک ہے، غیر عاقل ہے. تلک دراجۃ وہ سائیکل ہے. دراجۃ سائیکل کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہم کہتے ہیں تلک ناقۃ وہ اونٹنی ہے. اونٹنی غیر عاقل ہے. تو یہ عاقل اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوگا. واحد کے لیے، مؤنث کے لیے. واحد شاید میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے، آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا. واحد سنگولر کے لیے استعمال ہوگا، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہوگا. غیر عاقل کی جمع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ہذہ بھی اور تلک دونوں.
اس میں پھر مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں رہے گا. آپ کے پاس غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کا پلورل آپ کے پاس کوئی بھی آ گیا، آپ قریب کا ہے تو آپ اس کے لیے اسم اشارہ ہادی یوز کریں گے، بعید کا ہے تو اس کے لیے آپ اسم اشارہ تل کا یوز کریں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت ساری کتابیں ہیں، ہمیں کہنا ہے وہ سب بک ہے. اب کتاب کیا ہے؟ کتاب مذکر ہے، کتاب مذکر ہے. تو اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ یہ سب بک ہیں تو ہم کہیں گے ہذہ کتب، یہ سب بک ہیں. اور اگر ہم کو کہنا ہے کہ وہ سب بک ہیں تو ہم کہیں گے تلک کتب. اب کتاب مذکر ہے، لیکن جب غیر عاقل کی جمع آ جائے گی تو پھر ہمیں چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ حاضی اور تلک دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اب مؤنث کی ایک مثال لے لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ یہ کارس ہیں یعنی گاڑیاں ہیں تو ہم کہیں گے ہذہ سیارات. ٹھیک ہے. اور تلک ہمیں لگانا ہے وہ کارس ہیں، تلک سیارات، وہ سب کارس ہیں. تو اور اس کا لیسن اسپیشل الگ آئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو الگ سے جو ہے یہ بات آپ کو جو ہے انشاءاللہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دھیان دینا ہے. اور جو ہم نے مضاف الیہ کا جملہ جو ہم نے پڑھا، جیسے مثال کے طور ہم نے پڑھا ساعۃ عباس، عباس کی گھڑی، ساعۃ عباس، عباس کی گھڑی. اب یہاں یہ والے لیسن کے اندر ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کو استفہامیہ بنانا ہے. یہ مطلب نارمل جملہ ہے، سوالیہ نہیں ہے، نارمل جملہ ہے. اب ہم اس کو سوالیہ کوشچن والا جملہ بنائیں گے. تو کوشچن والا جملہ ہم کو بنانا ہے، ہم اس کے آگے حمزہ استفہام، حرف استفہام لے گے. اساعۃ عباس، کیا عباس کی گھڑی. اب ہمیں اشارہ کرنا ہے کہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، تو اشارے کو ہم اینڈ میں لگائیں گے ہذہ، اور یہاں کوشچن مارک رکھا ہے اساعۃ عباس ہذہ، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. اب جو یہاں پہ ہذہ اشارہ ہم لائے، اشارہ اصل میں ہے ساعۃ کے لیے، مضاف کے لیے، گھڑی کی طرف ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور بعد میں یہ چیز آئے گی کہ جب ہم اشارہ مضاف کی طرف کریں گے تو اس میں اشارہ کو اینڈ، جملے کے اینڈ میں لائیں گے، جیسے ابھی ہم یاد ہے. اور اگر ہمارا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوگا تو پھر جو اس میں اشارہ رہے گا یہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آئے گا. اس کی ایگزامپل آگے انشاءاللہ آئیں گی. اب ہم بک سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. عاقل کا مطلب جاندار، سمجھ بوجھ والی. غیر عاقل جس کو سمجھ بوجھ نہ ہو، جس کو عقل نہ ہو، عاقل. سبق نمبر 7. اب سبق نمبر 7 کے اندر شیخ نے جو ہمیں پہلا جملہ دیا ہے وہ ہے من ہذہ، من کون، ہذہ یہ کون ہے. اب ہذہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اشارہ جو شیخ کر رہے ہیں وہ مؤنث کی طرف کر رہے ہیں، اور من سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اشارہ جو ہو رہا ہے، جو سوال ہو رہا ہے یہ عاقل کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ سامنے تصویر کس کی ہے، لیڈیز کی ہے. من ہذہ یہ کون ہے، تو جواب آ رہا ہے ہذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے. یہ کون ہے، یہ آمینہ ہے. ہذہ مبتدا، آمینۃ خبر. اب اس کے بعد آ رہا ہے ومن تلک، اور وہ کون ہے، تو جواب آیا تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. تلک مبتدا، فاطمۃ خبر. تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. اب یہاں فاطمہ مؤنث ہے اس لیے تلک یوز کیا ہم نے. اب اس کے بعد ہذہ اور تلک دونوں کو جمع کر دیا شیخ نے ایک جملے کے اندر.
हादिही तबीबतुन, हादिही तबीबतुन, तबीबुन का मुअन्नस तबीबतुन, ठीक है, तबीबुन एक डॉक्टर, तबीबतुन एक डॉक्टरनी, हादिही तबीबतुन ये एक डॉक्टर है, कौन, फीमेल डॉक्टर, वतिल्का मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन मतलब था नर्स, मुमर्रिदतुन नर्स, वतिल्का मुमर्रिदतुन और वो नर्स है, मुमर्रिदा मरीजों की देखरेख करने वाली, अगर आए मुमर्रिदुन तो कंपाउंडर जो मेल होता है, और मुमर्रिदतुन नर्स। उसके बाद कहा जा रहा है हादिही तवीलतुन, तवीलुन लंबा, उसका मुअन्नस तवीलतुन, हादिही तवीलतुन ये लंबी है, तौल है, व तिल्का कसीरतुन, कसीरुन मुज़क्कर, उसका मुअन्नस कसीरतुन और वो शॉर्ट है, कसीरुन मतलब शॉर्ट यानी हाइट के एतबार से, हाइट में जो शॉर्ट हो उसके लिए कसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात यह है कि कसर का मतलब होता है कम, इसीलिए नमाज जो सफर में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं कसर कर रहे हैं, यानी हम नमाज क्या कर रहे हैं, नमाज कम कर रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, कसर यानी 4 की बजाय 2 पढ़ना, एक बीच में छूट गया अफवन। हादिही तबीबतुन ये डॉक्टर है, वतिल का मुमर्रिदतुन और वो नर्स है। अब उसके बाद फिर खबर दी जा रही है हादिही मिनल हिंदी ये हिंदुस्तान से है, मिन हर्फ जर आया, हादी मुब्तदा, मिन जार, अल हिंदी मजरूर, जार मजरूर मिलके ये जो है खबर हो जाएगी हादी मुब्तदा की। वतिल्का मिनल याबानी, वतिल्का मिनल याबानी और वो जापान से है, कौन जापान से है, मुमर्रिदा नर्स जापान से है और डॉक्टर हिंद से, ठीक है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि हादिही तवीलतुन, हादिही तवीलतुन ये लंबी है, व तिल्का कसीरतुन और वो हाइट में छोटी है, कसीरतुन छोटी, और बड़ा और छोटे के लिए कबीरुन, कबीरतुन, सगीरुन, सगीरतुन, ठीक है। तो ये दोनों फर्क आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद फिर शेख जो हमने पिछली चीजें पढ़ी हैं उसका रिवीजन हमें करा रहे हैं। मन हादा ये कौन है, मुज़क्कर के लिए, मन हादा ये कौन है, हादा हामिदुन ये हामिद है, मुब्तदा खबर, वमन दालिका और वो कौन है, दालिका अलीयुन वो अली है। अब हादा और दालिका जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करके हमें दिखाया। अब मुअन्नस के लिए अतिल्का दजाजतुन, अ हर्फ इस्तिफाम क्या, तिल्का वो, दजाजतुन मुर्गी, क्या वो मुर्गी है, दजाज क्या वो मुर्गी है। तो हमने पढ़ा है कि हर्फ इस्तिफाम अ का जवाब हम नाम और ला के जरिए से देंगे, तो जवाब चाहिए ला नहीं, तिल्का बत्तुन, बत्तुन वो बत्तख है, बत्तख, ठीक है। का अतिल का दजाजतुन क्या वो मुर्गी है, ला नहीं, तिल का बत्तुन वो बत्तख है, वो क्या है, बत्तख है। उसके बाद फिर सवाल हो रहा है मा तिल का, क्योंकि जो सामने हमारे सामने तस्वीर है वो गैर आकिल की है, इसलिए मन को यूज नहीं किए, ऊपर मन को यूज किए, मन हादा ये कौन है, क्योंकि लड़के की तस्वीर थी। मा तिल का वो क्या है, हमारे सामने अंडा है, क्या है, अंडा है, तो इसीलिए जो है माँ को इस्तेमाल, वो क्या है, तिल का बैदतुन वो अंडा है, बैदतुन अंडा, बैद मतलब होता है सफेद, अंडा चूंकि सफेद रहता है इसलिए इसको कहा जाता है बैदतुन अंडा, तो बैदतुन मुअन्नस इसलिए तिल का इस्तेमाल किए, तिल का बैदतुन वो अंडा है। अब उसके बाद शेख ने यहाँ पे जो है कहा हादिही सय्यारतुल मुदर्रिसी, हादिही ये मुब्तदा, सय्यारतु मुदाफ, अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, ये मुदर्रिस की कार है, हादिही ये सय्यारतुल मुदर्रिसी मुदर्रिस की कार है,
دیکھیں مضاف الیہ جو ہے وہ ہمارے پاس معرفہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے. جب معرفہ ناؤن رہے گا پروپر ناؤن رہے گا تو ہم ترجمہ اس کا ایسا کریں گے کہ یہ مدرس کی کار ہے. اگر ہوتا سیارۃ مدرس تو ہم اس کا ترجمہ کرتے کہ ایک مدرس کی کار ہے, کسی ٹیچر کی کار ہے, اس طریقے سے یعنی کچھ ایک چند اس طریقے کا ہم معنی کرتے. لیکن چونکہ الف لام معرفہ ہے مضاف الیہ تو اب ہم ترجمہ کیا کریں کہ یہ مدرس کی کار ہے, ایک مدرس کی, کسی مدرس کی, یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے. وَتِلْكَ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ اور وہ ہاذی کار نزدیک ہے, تل کا دور ہے تو اس کے لیے دور ہے, اس کے لیے تل کا استعمال کی. وَتِلْكَ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ اور وہ مدیر کی کار ہے, وہ مدیر کی کار, مدیر ہیڈ ماسٹر, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر ہو رہا ہے کہ اساعۃ عباس ہذہ, کیا ساعۃ گڑی, عباس, عباس چونکہ علم ہے نام ہے اس لیے اس کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے, تو الف لام نہیں آتا ہے معرفہ علم ہے تو تنوین کو قبول کر لیتا ہے, الف لام نہیں اس لیے. اساعۃ عباس کیا یہ عباس کی گھڑی, ہادی یہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. اب ہادی جو اس میں اشارہ ہے یہ اشارہ ساعہ کی طرف, کس کی طرف ہے, ساعہ مضاف کی طرف اشارہ ہے. تو جب اشارہ مضاف کی طرف ہوگا تو اس میں اشارہ کو ہم جملے کے اینڈ میں لائیں گے, اس لیے ہم اینڈ میں لائے, ٹھیک ہے. اساعۃ عباس ہذہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے, تو جواب دیا جا رہا لا نہیں, ہذہ ساعۃ حامد یہ حامد کی گھڑی ہے, ہذہ ساعۃ حامد یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک وہ ساعۃ عباس عباس کی گھڑی ہے, وہ عباس کی گھڑی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے لاسٹ ہمارے پاس جملہ ہے ذالک دیکن, دیکن مرغا, ذالک اس لیے مذکر استعمال کی, ذالک دیکن وہ مرغا ہے, وتلک دجاجۃ اور وہ مرغی ہے, وتلک دجاجۃ اور وہ مرغی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوا. اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. تمارین میں پہلی تمرین ہمارے پاس ہے اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو, پڑھو اور لکھو. هذه مدرسۃ یہ مدرسہ ہے, مدرسۃ مؤنث ہے اس لیے هذه ہم نے استعمال کیا. وتلک جامعۃ اور وہ یونیورسٹی ہے, جامعۃ مؤنث اس لیے ہم نے تل کا استعمال کیا, پہلا قریب کا اشارہ دوسرا بعید کا. ذالک حمار وہ گدھا ہے, وتلک بقرۃ اور وہ گائے ہے. یہ سب مبتدا خبر ہے جملے, ٹھیک ہے. یہ چیز بار بار آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو دھیان دینا ہے. اذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے, لا نہیں, تلک مدرسۃ وہ مدرسہ ہے. ھذا جمل یہ اونٹ ہے, وتلک ناقۃ اور وہ اونٹنی ہے, ناقۃ مؤنث سے تل کا استعمال کی. ھذہ مدرسۃ یہ مدرسہ ہے فیمیل ٹیچر, وتلک طالبۃ اور وہ طالبہ ہے فیمیل اسٹوڈنٹ. ھذا کلب یہ ڈاگ ہے, وذالک قط اور وہ بلہ ہے. قط مذکر ہے, بلی کے لیے استعمال تھا ہرۃ, ہرۃ بلی. ھذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے, ھذا مبتدا بیت مضاف المؤذن مضاف الیہ. ھذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے, وتلک حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے. حدیقت مطلب باغیچہ. یہاں پہ ایک چیز جو آپ کو دھیان دینی ہے کہ مؤذن کی ذال پر تشدید کے نیچے حرکت دی ہوئی ہے. جب عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ تشدید کے نیچے حرکت ہو تو وہ زیر رہے گی, زبر نہیں رہے گی. اگر تشدید کے اوپر حرکت ہو تو وہ زبر رہے گی, وہ فتحہ رہے گا. تشدید کے نیچے اگر رہے, شدہ کے نیچے رہے تو وہ کسرہ رہے گا. اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے کہا جاتا اشیر, اشار یشیر اشارۃ اشارہ کرنا, فعل امر اشر, تو اشارہ کر الی الکلمات الاتیۃ
آنے والے کلمات پہ، الی حرف جر الکلمات پہ داخل ہے، اس لیے ہم نے مجرور پڑھا. بسم اشارت للبعید، با حرف جر، با بیچ گئے حرف جر ہے اس لیے ہم نے بسم پڑھا. بسم اشارہ اسم مضاف ہے اشارہ کی طرف، اس لیے ہم نے تنوین نہیں دی اس کی. بسم اشارت للبعید، اسم اشارہ بعید کے ذریعے سے آنے والے اسما کی طرف، آنے والے ناؤن کی طرف اشارہ کیجئے، اسم اشارہ بعید دور کے ذریعے سے. اور کون سا ہم کو استعمال کرنا ہے؟ ذالکا اور تلکا، ذالکا اور تلکا استعمال کرنا ہے. اب مذکر ہوگا تو ہم وہاں پہ ذالکا استعمال کریں گے، مؤنث ہوگا تو ہم وہاں پہ تلکا استعمال کریں گے. پہلا جملہ سب مبتدا خبر ہے ہمارے پاس. تلکا امن، وہ ماں ہے، ماں مؤنث ہے ہم تلکا یوز کیا. ذالکا ابن، وہ ابا ہے. ذالکا قلم، وہ پین ہے. تلکا ملعقۃ، وہ اسپون ہے، چمچ. تلکا عین، وہ آنکھ ہے. آنکھ چونکہ باڈی کے ڈبل پارٹ جو بھی ہے وہ مؤنث استعمال، ہم تلکا استعمال کیا. ذالکا حجر، حجر پتھر، وہ پتھر ہے. ذالکا قمیص، وہ قمیص شرٹ ہے. تلکا قدر، وہ ہانڈی ہے. تلکا نافضۃ، وہ کھڑکی ہے. تلکا بقرۃ، وہ گائے ہے. ذالکا مکتب، وہ ٹیبل ہے. تلکا ناقۃ، وہ اونٹنی ہے. ذالکا مہندس، وہ انجینئر ہے. ذالکا مؤذن، وہ مؤذن ہے. تلکا ممرضۃ، وہ نرس ہے. ذالکا سریر، وہ بیڈ ہے. تلکا حدیقۃ، وہ باغیچہ ہے. تلکا طالبۃ، وہ طالبہ ہے. ذالکا جمل، وہ اونٹ ہے. تلکا بطۃ، وہ بطخ ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز جو اس لیسن کے اندر ہمارے پاس آئے. الممرضۃ، الممرضۃ نرس. الحدیقۃ، باغیچہ پارک. البطۃ، بطخ جو پانی میں تیرتی ہے، پانی میں پانی کا پرندہ بطخ. المؤذن، المؤذن بطخ کو شاید انگلش میں ڈک کہتے ہیں، ڈک. المؤذن اسم الفاعل، اذان دینے والا. الناقۃ، الناقۃ اونٹنی، کیمل کا مؤنث فیمینین. البیضۃ، البیضۃ، بیضۃ انڈا، بیض مطلب انڈا، ٹھیک ہے. اب نیچے آپ دیکھیے آپ کے پاس جو شیخ نے اسماء الاشارہ دیا ہے. اسماء الاشارۃ للقریب، اسماء اشارہ قریب کے لیے واحد کے دونوں دیا ہمیں. ہذا محمد، یہ محمد ہے. ہذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے. اور یہاں پہ شیخ نے جو دو مثالیں دونوں عاقل کی ہیں، غیر عاقل کی مثال نہیں دی. غیر عاقل کی آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں. ہذا جمل، ٹھیک ہے. ہذہ ناقۃ، آپ دے سکتے ہیں. اسماء الاشارۃ للبعید، اسماء اشارہ بعید کے لیے. ذالک حامد، وہ حامد ہے. تلک زینب، وہ زینب ہے. غیر عاقل کا آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں. ذالک جمل، تلک ناقۃ. اور اوپر والی ایکسرسائز میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی اور پریکٹس کی کہوں گا، پریکٹس کہوں گا 2 نمبر ایکسرسائز، تو آپ کی پریکٹس اور اچھی ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر یہ والی ایکسرسائز میں شیخ نے آپ کو کہا اس میں اشارہ بعید آپ ذالک کا تلک کا استعمال کرو. آپ اپنی طرف سے کیا کرو، آپ اپنی طرف سے اس میں ہادہ اور ہادی بھی یوز کرو. جیسے امن ہے، ہادی امن. ابن ہے، ہادہ ابن. ہادہ قلم، ہادی ملعقۃ. تو آپ کی مذکر اور مؤنث کی اور بھی اچھی انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا لیسن ختم ہوا. الدرس السابع، آپ کو ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دی جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے.